بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو میں وہ نبوی عمل بتانے جا رہا ہوں جس کے کرنے پر آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے مانگ لو، اللہ رب العزت وہ عطا فرمائیں گے، جس کے کرتے ہی انشاءاللہ ساری دنیا اللہ رب العزت آپ کے لیے مسخر فرما دیں گے۔ جو آپ چاہتے ہیں آپ کو وہ مل جائے گا۔ عمل بہت آسان ہے، بہت فائدہ مند، بہت تاثیر ہے۔ عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل 3 مرتبہ کرنا ہے۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ آپ نے 3 دن کرنا ہے۔ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس عمل کو 3 مرتبہ کر لیں، یعنی ایک دن میں ہی 3 مرتبہ کر لیں، 2 دن میں 3 مرتبہ کر لیں۔ ایک تو یہ ترتیب ہے۔ دوسری ترتیب یہ ہے 3 دن میں روزانہ 1 دفعہ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے آپ کے لیے آسانی ہو۔ دوسری ترتیب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس عمل سے فائدہ ہو تو آپ اس چیز کو لازمی فالو کیجئے۔ 2 چیزیں ہیں، ان کو فالو کیے بغیر آپ کو کسی بھی عمل کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کا نام لینے کا، اللہ رب العزت کو پکارنے کا وقتی فائدہ ہو تو ہو، ورنہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ پہلی چیز ہے نماز کی پابندی۔ 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا، نماز ہماری قضا نہ ہو، اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ اور دوسرا 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ دیکھیے، ہر انسان خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم سے گناہ ہی نہ ہو۔ گناہ تو ہو جاتے ہیں، ہم انسان ہیں، خطا کا پتلا ہے انسان، لیکن جب گناہ ہو جائے توبہ کر لیں۔ فرشتے گناہ فوری نہیں لکھتے، وہ 1 پہر 2 پہر سپہر انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ جب 3 پہر بھی وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر فرشتے 1 گناہ لکھ لیتے ہیں۔ تو جو بندہ گناہ ہو جائے اسی وقت توبہ کر لے۔ اب بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اچھا جی، میں تو ڈرامہ دیکھتا ہوں، اب مجھ سے رہا نہیں جاتا تو میں کیا کروں؟ بھئی آپ نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، آپ توبہ کر لیں۔ شیطان کہتا ہے نہیں، ابھی تو نے اگلی ایپیسوڈ بھی دیکھنی ہے، تو کیا توبہ کر رہا ہے؟ دیکھیے، پتہ تو نہیں ہے کہ اگلی ایپیسوڈ کے آنے تک زندگی رہے گی یا نہیں، موت آ جائے گی۔ تو توبہ کرنے میں کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے۔ شیطان کوشش کرتا ہے کسی طرح یہ توبہ سے بچا رہے۔ دیکھیے، آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آپ نے گھر میں جو باسکٹ ہوتی ہے، کوڑا وغیرہ جو جس میں ہوتا ہے، آپ نے اس کو خالی نہ کیا ہو۔ کوئی پوچھے تو آپ کہتے ہیں اس لیے خالی نہیں کر رہا کہ پھر اس نے بھر جانا ہے، تو کیا ضرورت ہے خالی کرنے کی؟ تو ہر بندہ آپ کو کہے گا کہ ابھی تو خالی کر دو، پھر جب بھرے گی پھر خالی کر لینا۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے اس کو خالی نہ کرنا؟ تو یہ کوئی عقل مندی نہیں کہ انسان یہ سوچ کر کہ پھر گناہ ہو جائے گا توبہ نہ کرے۔ توبہ کر لیجئے، موت کا کوئی پتہ نہیں۔ اسی ویڈیو میں آپ نیت کیجئے اور دیکھیے، یہ عمل مکمل کرنے سے پہلے 3 دن کے اس عمل سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ جب گناہ ہو جائے، آپ نے ڈرامہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے، نہیں رہا گیا، ہو گیا گناہ، اب توبہ کریں۔ پھر کو گناہ ہو گیا، پھر توبہ کریں۔ نامحرم پہ نظر پڑ گئی، پھر توبہ کریں۔ ہر گناہ کے بعد توبہ ضرور کیجئے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، گناہ کے اثرات کو زائل کر دو گناہ کے فوری بعد نیکی کرنے سے۔ یہ بہت زیادہ قیمتی بات ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، بندے کی کیفیت بدل جاتی ہے، جو اعمال کرتا ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ گناہ کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے کوئی نیکی کر دو، گناہ کے اثرات، گناہ کی وجہ سے جو برے اثرات پڑنے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ضرور فالو کیجئے اور گناہوں سے اپنے آپ کو 100% بچائیے۔ تو آپ سمجھ آگئی نا 100% کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ جب گناہ ہو توبہ کر لیجیے۔ ان 2 باتوں کو فالو کرنا ہے، اور چند آداب مستحبات ہیں جن کو فالو کرنے سے آپ کو عمل میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر، مصلی پر بیٹھ کے عمل کرنا، یہ عمل کی تاثیر کو بڑھا دیتا ہے۔ عمل سے پہلے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنا، یہ عمل کی تاثیر کو بڑھا دیتا ہے۔ پہلی دفعہ عمل آپ نے ہمارے ساتھ کرنا ہوتا ہے، دوسری اور تیسری دفعہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے، جس کا طریقہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ پہلی دفعہ عمل کیا ہے، آپ یہ خود کر لیجئے، وقت تھوڑا ہے۔ پہلی دفعہ یعنی پہلے دن کے عمل کی ترتیب عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے 2 رکعت نفل
حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا رزاق یا اللہ جل جلالہ، یا معز یا اللہ جل جلالہ، یا معز یا اللہ، یا رزاق یا اللہ جل جلالہ، آپ نے ان دو اسماء مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دعا کے لیے 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ اگر محسوس ایام میں ہیں تو ویسی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں مصلی پر بیٹھ کر، اور 11 مرتبہ ان اسماء مبارکہ یا رزاق اور یا معز ان دونوں اسماء مبارکہ کو پڑھیے جیسے بتایا ہے 11 مرتبہ۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ دعا کیسے کرنی ہے؟ اللہ رب العزت کے جو احسانات ہیں آپ پر، پہلے آپ ان کا شکر ادا کیجیے کہ پیارے اللہ آپ نے مجھ پر یہ احسان فرمایا، یہ بھی احسان فرمایا۔ جتنے احسانات آپ کے ذہن میں آتے جائیں آپ ان احسانات کا شکر ادا کیجیے۔ پھر آپ اللہ رب العزت سے یوں دعا کیجیے، پیارے اللہ آپ نے اتنے احسانات مجھ پر فرمائے ہیں، ایک احسان مجھ پہ اور فرما دیجیے، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجیے۔ اللہ پاک سے یوں دعا کرنی ہے، اور پھر آخر میں آپ نے جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ وہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں جس کے شروع آخر میں درود پاک نہ ہو۔ اور آخری گزارش، دیکھیے مسائل کے حل کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ہے۔ انسان اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتا جائے، مسائل خود بخود حل ہوتے جاتے ہیں۔ بندہ اللہ سے تعلق نہ جوڑے اور یہ کہے کہ کوئی بندہ عمل کر دے میرے مسئلے حل ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہرگز ایسے لوگوں سے رابطہ نہ کیجیے۔ اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں، اور جو آپ سے کہتا ہے آپ پر جادو ہے، نظر بد بندش ہے، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، سب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے اللہ جی کو ناراض کیا ہوتا ہے، اس ناراضگی کی وجہ سے ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم ان مسائل کو بھی کسی اور پر لگا دیتے ہیں۔ جی اس نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں رشتہ دار نے میرے اوپر جادو کروایا ہے، مجھ پہ بندش کروا رکھی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسرے اور تیسرے دن کے عمل کی ترتیب یہ ہے کہ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، 11 مرتبہ یہی اسم مبارک پڑھنا ہے، لیکن دوسرے دن درود ابراہیمی 7 مرتبہ کرنا ہے، شروع میں بھی اور آخر میں بھی، درمیان میں دعا ہے۔ پھر تیسرے دن 11 مرتبہ اسماء مبارکہ اور اس کے بعد درود ابراہیمی 11 مرتبہ ہوگا، اول میں بھی اور آخر میں بھی، اور درمیان میں دعا آپ نے کرنی ہے۔ بس یہی عمل میں ڈفرنس ہے باقی عمل سے، اور اتنا ہی آج کا عمل ہے۔ مزید کسی قسم کی کوئی شرائط نہیں، مخصوص ایام میں کیا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔